السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک ملک تھا، تو اس ملک کا رسم و رواج یہ تھا کہ وہاں پہ ہر بادشاہ 1 سال کی مدت کے لیے بادشاہت کرتا اور پھر وہاں کے لوگ اس بادشاہ کو ایک گھنے جنگل میں چھوڑ آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ وہ بادشاہ پھر جنگلی جانوروں کے نظر ہو جایا کرتا تھا، ان کی خوراک بن جایا کرتا تھا۔ وہاں کا یہ رسم و رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور وہاں کے لوگ اس کو فالو بھی کر رہے تھے۔ ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا بادشاہ بنانے کا کہ جب صبح صبح کوئی انسان ان کے ملک میں داخل ہوتا تو وہ اس انسان کو پکڑ کر کے لاتے، اسے 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے اور یہ شرط رکھ دیتے تھے کہ 1 سال کے بعد تمہیں یہاں سے جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، تمام بادشاہوں کا یہی انجام ہوا۔ اتفاق سے ایک کے بعد میں جب دوسرے بادشاہ کے منتخب کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں کے لوگوں نے جو صدر گیٹ دروازہ تھا وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ کون ایسا بندہ ہے جو صبح سویرے اس دروازے سے داخل ہو اور ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ جب لوگ وہاں پہ انتظار کر رہے تھے، اچانک سے ایک فقیر کا داخلہ ہوتا ہے، فقیر آتا ہے۔ اسے لوگوں نے اپنا 1 سال کے لیے بادشاہ منتخب کیا اور یہ شرط لگا دی کہ 1 سال کے بعد میں تمہیں اسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں پہ جنگلی جانور اور موذی جانور رہا کرتے ہیں۔ اس فقیر نے یہ بات مان لی اور ماننے کے بعد میں اس نے 1 سال تک مکمل بادشاہت کی۔ اس کے بعد میں جب اسے جنگل میں چھوڑنے کے لیے لے جایا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جہاں پہلے ایک گھنا جنگل تھا، جہاں پہ موذی جانور رہا کرتے تھے، وہاں پہ اب ایک عالی شان محل تعمیر ہے اور وہ جگہ ایک عزیزان محترم۔ تو لوگوں نے اس فقیر سے وجہ پوچھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ بیٹھے تھے تخت سلطنت پر بیٹھے، وہ اپنی انجام سے بے خبر تھے، لیکن میں اپنی انجام سے باخبر تھا۔ مجھے یہ خبر تھی کہ 1 سال کے بعد میں ہمیں اسی جنگل میں آنا ہے، اس لیے میں نے سارے انجینئروں کو اور ساری کاریگروں کو اس جنگل کو ختم کر کے یہاں پر عالی شان محل بنانے کے لیے 1 سال کے اندر اندر حکم دیا، اور آج یہ نظارہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن پہلے کے بادشاہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ دنیا میں مگن ہو کر یہ بات بھول گئے تھے کہ 1 سال کے بعد میں ہمیں اس جنگل میں جانا ہے۔ محترم ناظرین، تو یہی حال اس دنیا کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ یعنی اگر انسان مومن ہے تو اسے اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ دنوں کے بعد میں، کچھ سالوں کے بعد میں ہمیں واپس پلٹ کر کے قبر میں جانا ہے، اور اس قبر کی روشنی کے لیے ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی مومن آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تو مرنے کے بعد سوائے افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔